اور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لما خلق اللہ الجنت قال لجبریل، جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا تو جبریل سے کہا اذهب فانظر الیہا، جاؤ اور جا کے جنت دیکھاؤ. فذهب فنظر الیہا، جبریل گئے اور جنت کو دیکھا. ثم جاء، پھر واپس آئے. فقال ای رب وعزتک لا يسمع بها احد الا دخلها، کہا اے میرے رب تیری عزت کی قسم، جو بھی آدمی جنت کے بارے میں سنے گا ضرور جنت میں داخل ہوگا. یعنی جنت اس کو معلوم ہو اور کوشش نہ کرے اور جنت میں نہ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. جنت کے بارے میں جو سنے گا وہ جنت میں جائے گا. ثم حفها بالمکارہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کو ڈھانپ دیا، گھیر دیا ایسے اعمال سے جو نفس پر بڑے بھاری ہیں. فجر کی نماز پڑھو، رمضان کا روزہ رکھو، حج کے لیے جاؤ، سفر کر کے پیسہ خرچ کر کے تکلیف اٹھاؤ، دھکا بکا کھاؤ، زکوٰۃ دو، نکاح کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو، ظلم مت کرو، امانت داری حلال کھاؤ، حرام سے بچو، لائن میں کھڑے ہو. ہاں، یہ ساری چیزیں جو ہے حلال کے لیے، تکلیف اٹھاؤ. یہ ساری تکلیفوں سے جنت کو ڈھانپ دیا. ثم حفها بالمکارہ ثم قال یا جبریل اذهب فانظر الیہا، پھر کہا جبریل جاؤ اب دیکھ کے آؤ، جنت دیکھ کے آؤ. فذهب فنظر الیہا ثم جاء، گئے دیکھا واپس آئے. فقال ای رب، کہا اے میرے رب وعزتک لقد خشیت ان لا يدخلها احد، کہا اے میرے رب تیری عزت کی قسم اب مجھے ڈر ہو گیا شاید ہی کوئی اس میں داخل ہو سکتا ہے، کوئی داخل نہیں ہوگا اب اس میں، ایسا لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جتنی مشکلیں ہیں ان مشکلوں میں پھنس کے انسان جنت میں سے جانے سے رہ جائے گا. ارے اتنا محنت کرنا پڑتا ہے اس کے لیے، تو آدمی سستی کر کے کیا کرے گا؟ ان اعمال کو چھوڑ دے گا، اور اعمال کو چھوڑ دے گا تو جنت میں نہیں جائے گا. معلوم ہوا کہ جنت میں جانے کے لیے نفس کے خلاف اللہ کی مرضیات کے مطابق جینا پڑتا ہے. انسان کا نفس اس کو روکتا ہے، نفس برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، بھلائیوں سے روکتا ہے. تو اللہ نے مشکلوں سے جنت کو ڈھانپ دیا. تو ان مشکلوں کو پار آدمی کرے گا تو ہی جنت میں جا پائے گا. اس کے لیے بہت جگر چاہیے کہ زندگی بھر ایک انسان اپنے آپ کو تقویٰ کی راہ پر جمائے رکھے. کوئی آسان کام نہیں ہے. جنت میں جانے والے کوئی نارمل لوگ نہیں رہیں گے، بہت اپنے آپ کو سنبھالنے والے لوگ ہوں گے. یہ اور ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم سے کچھ لوگوں کو خود سے ہی بھیج دے، گرتے پڑتے ہو جائیں گے، آخر میں ہم دیکھیں گے آخری جنتی کیسا ہوگا. لیکن کم سے کم ان کی استقامت اس پہ ہوگی کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے. ان کے پاس بہت سے معاملات آئیں گے، زندگی میں مراحل آئیں گے اور اللہ کو چھوڑ دیں، وہ شرک کر لیں، وہ اللہ کی بات کا انکار کر دیں، وہ رسول کی بات کا انکار کر دیں. ان کے پاس ایسے مواقع آئیں گے لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو جمائے رکھیں گے. یہ بہت قیمتی لوگ ہوں گے. چاہے عمل کے اعتبار سے تھوڑی موڑی کوتاہی ان سے ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس سے درگزر کر دے گا. چاہے تو ان کو معاف کر دیں، چاہے ان کو جہنم میں ڈال کے پھر ان کی صفائی کر کے دھلائی کر کے ان کو نکال کے پھر جنت میں اللہ ڈالے گا ان کو. لیکن اللہ ان کو چھوڑے گا نہیں، ان کے حال پر جنت میں ضرور ان کو داخل کرے گا. یہ قیمتی لوگ ہوں گے بہت کہ زندگی بھر ایمان پر توحید پر ڈٹے رہے. تو یہ جنت کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ جنت اللہ نے بنائی تو جبریل سے کہا جا کے دیکھو، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت بنی ہوئی ہے. امام احمد، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے اس کو روایت کیا ہے.